بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ہم بات کر رہے ہیں سورہ مریم کی۔ سورہ مریم پارہ نمبر 16 میں ہے۔ رکوع اس میں 6، کل آیات 98، کلمات اس میں 780، حروف اس میں 3780 ہیں۔ آیت نمبر 5 کا ترجمہ یہ ہے کہ اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، بس تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ ولین سے مراد اولاد ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پروردگار مجھے اپنی عنایت سے صالح اولاد عطا فرما، یورثونی جو میرا وارث بنے۔ خفت الموالی میں موالی سے مراد سب کے نزدیک چچا اور چچا زاد ہیں، جو اولاد نہ ہونے کی صورت میں وارث بنتے ہیں، جن کے وارث بننے کا حضرت زکریا علیہ السلام کو خوف تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ خوف نبوت کے وارث بننے کا نہ تھا، بلکہ نااہل لوگوں کے وارث بننے کا خوف تھا۔ نااہل لوگ نبوت کے وارث نہیں بن سکتے۔ اور سامعین محترم، اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کے متروکات کے بھی وارث ہوتے ہیں۔ اس سے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا موقف قرآن کے مطابق ثابت ہوتا ہے، اور مقابلے میں پیش کی جانے والی روایت قرآن کی صراحت کے خلاف جاتی ہے۔ سامعین محترم، جو لوگ ایک خود ساختہ حدیث کی بنا پر اس بات کے قائل ہیں کہ نہ انبیاء کسی کا ورثہ پاتے ہیں اور نہ ان کا ورثہ کسی کو ملتا ہے، تو ان کے لیے اس آیت اور اس جیسی بعض دوسری آیتوں میں لمحہ فکریہ موجود ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو جناب زکریا علیہ السلام اپنے ترکے کا ذکر کیوں کرتے اور اس پر اپنے چچا زادوں کے قبضہ کرنے سے کیوں ڈرتے؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ ان کے چچا زاد بنی اسرائیل تھے اور وہ شرارتی لوگ تھے، ان سے خطرہ تھا کہ کہیں دین کو خراب نہ کر دیں، تو اگر یہ بات تھی تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے کہ یا اللہ تو اپنے دین کی حفاظت کا کوئی انتظام کر دے۔ اپنے ہاں اولاد ہونے کی تمنا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ دین کا محافظ تو کوئی بھی اور کسی بھی خاندان کا چشم و چراغ ہو سکتا تھا۔ جی سامعین گرامی، یہ تھا سورہ مریم کی آیت نمبر 5 کا ترجمہ۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ سورہ مریم کی مزید دوسری آیات کے ترجمے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔